تے گل کرن لگا جیڑا بندہ اگر مگر تحقیقی تے بات نہیں چلتی خاتم کا معنی بھی بیان کرنا ہے. سورج چڑھا ہوا ہو نصف النہار 22 جون کا سورج چڑھا ہوا ہو اور کوئی بندہ کہے جی سورج نہیں چڑھا ہوا, بجھی ہوئی موم بتی لائے, وہ بھی بجھی ہوئی موم بتی 22 جون کے سورج دوپہر کے وقت 12 بجے کے سورج کے سامنے وہ بجھی ہوئی موم بتی لائے اور وہ کانا دجال قیدیانی مرزائی. میں اور گل کرنے لگا ختم نبوت تے اپنی ذمہ داری تے. میرا نام خادم حسین رضوی ہے. میں اور ختم نبوت تے گل کرنے لگا اپنی ذمہ داری تے. میرے بارے کہ جی بڑی سخت باتیں کرتا ہے. میں کہا چلیا جدو حضور دی عزت تے گل ہوئے تے سخت گل ہی ہو سکتی. ویسے بڑے مسکین ہیں میں پڑھے ہی کوئی نہیں نرم بات دا. ابو دجانہ نو حضور تلوار دیتی نا میدان احد وچ انج لے کے چلے ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ حکومت دہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول. جو حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹتے ہیں نا میں ان کے لیے حضور کا وہ حضور کی تلوار کے اوپر پتہ کیا لکھا تھا فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر. جو تلوار میرے آقا نے ابو دجانہ کو دی اس پر لکھا تھا کہ بوزدلی ایک شرمندگی ہے, آگے بڑھنا عزت ہے, اور کوئی بندہ بھی اپنی بوزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. آگے بڑھنا عزت ہے, حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا عزت ہے. حالات کدے بھی ٹھیک نہیں ہوئے. جب حضور نے لوگا پتھر ایتھے مار دیتا ہو تو حالات ٹھیک سے. مولوی خادم کی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے. اپنی پگڑیوں کی حفاظت کے لیے لوگ حالات کا رونا روتے ہیں. حالات کا رونا نہیں رونا, کچھ بھی نہیں ہونا کہ آخر موت ہے نا, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کائنات. میں خالد بن ولید دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام. لکھیا سی قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات لقیت قضا و قضا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفی ضربت بسیف اور رمیت بسہم او طعنت برمح وہا نموت علی فراشی حتف انفی کما یموت البعیر فلا نامت آیون الجبناء. فرمایا خالد بن ولید اس ویلے گل کی تھی جد دنیا تو جان لگے. فرمایا میں بڑی بڑی جنگاں وچ حاضر ہویا, میرے جسم تے اقبال اس جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے. تیرا میرا جسم زیادہ قیمتی, ایک ہتھکڑی بھی حضور دی خاطر نہ لوا سکتا, ایک ہتھکڑی بھی حضور دی خاطر تو نہ لوا سکیا, ایک پرچ بھی حضور دی خاطر نہ کٹا سکیا. فرمایا جسم تے اقبال اس جگہ نہیں بچی. فرمایا اس موت نو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں تلاش کیتا, ادوں تے نظر نہ آئی. آج خالد نو کمزور سمجھ کے آگے موت بھی نہ آئی. آخری جڑا جملہ ہے نا خالد بن ولید کا بڑا ڈاٹا ہے. آپ نے فرمایا فلا نامت آیون الجبناء. فرمایا بوز دلاں شالا کدی نیند نہ آوے. فرمایا بوز دلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا جے تلواراں تے تیراں تے نیزے نال مردا خالد کدوں دا مر چکیا ہوندا. مرنا اسی ویلے ہی ہے جس ویلے موت آئی ہوئے بندے نے. ہاں جی لبیک یا رسول اللہ. ہن دوسری فرمان جنگ یرموک مسلمانوں دی تعداد 36,000 کافراں دی تعداد 3.5 لاکھ تے صحابہ دی پگڑیاں پھٹیاں ہوئیاں, کپڑے بھی بوسیدہ تے جنگاں کر کے تے جسم مبارک بھی کوئی زیادہ اس طرح طاقت والے نہیں. تے مہان انہاں دا بڑا بدماش آیا سپہ سالار, انہیں آ کے خالد بن ولید کے سامنے کھڑا ہو کے کہا صحابہ سارے کھڑے, جرنیل کھڑے, زمین آسمان نے منظر نہیں ویکھے ہونا. خالد بن ولید بھی کھڑے, حضرت مسنہ بھی کھڑے, حضرت شرحبیل بھی کھڑے, ابو عبیدہ بن جراح بھی کھڑے, معاذ بن جبل بھی کھڑے, اے بڑے بڑے شیر صحابہ کھڑے. اے نہیں سی کسی نے کہا جناب اسی فلانی جنگ تے لڑی لیا تو نابینا صحابی بھی کھڑے, عبداللہ ابن ام مکتوم تے بڑے صحابی بھی کھڑے 86 سال, عمر بن مادی کرب بھی کھڑے تے ہاتھ کٹے ہوئے عمر بن طفیل دوسی بھی کھڑے تے بدری بھی 100 صحابہ کھڑے, بدری بھی 100 صحابہ تے کھڑے. اے بھی کوئی گل کرن والی یار. اج بندہ جیڑا بندہ چاہندا ہے جی حالات نہیں ٹھیک, جدوں حالات ٹھیک نہ ہون تے نابینا صحابی بھی چلے گئے. اے جڑے تساں کرائی نا کانفرنس دنیا کتنی آ گئی تے مدینے دیاں عورتاں نے حضرت صحابہ نو ایک خط لکھا, اتنا سارا مختصر ہو بھی ذرا سنو. جدوں حالات بہت خطرناک ہوئے مدینہ پاک کی خبراں پھیلنیاں شروع ہوئیاں کہ حالات بڑے خطرناک ہیں جنگ یرموک کے, تے مدینہ دیاں صحابیات نے خط لکھیا صحابہ نو, فرمایا انتم انصار اللہ
اور واللہ ینصر من نصرہ، فرمایا تم ہی اللہ کے اور رسول کے دین کے مددگار ہو، لیکن ایک گل یاد رکھنا، اللہ ادھی مدد کرنا جڑا پہلے اللہ دی مدد کرے۔ اج تک دین واسطے تسی چلے ہی کوئی نہیں، ذرا چل کے ویکھو تے صحیح مدد آندی کہ نہیں آندی۔ تسی تے چلے ہو سیاسیاں واسطے، تسی تے چلے ہو برادریاں واسطے، جے محمد عربی دے دین واسطے چلے ہوندے تے دین دے سمندراں وچ بھی گھوڑے نہیں ڈبن دیندا۔ میں سچی تواڈے نال گل کر رہا ہاں جی، دین دی ترجمانی کرے جنا بندہ کرے۔ میں بزدل ہوں تو میں اپنی بزدلی اسلام پر کیوں ڈالنا چاہتا ہوں؟ جنگ یرموک وچ خالد بن ولید کھڑے، سارے جرنیل صحابہ کھڑے، 11 صفاں انہاں دیاں تے ماہان انہاں دا جرنیل سی، وہ اگے آ گیا، وہ کہنے لگا اوے میں تواڈے چہرے ویکھن، یہ تواڈے چہرے بڑے بھکھے ننگے، تلواراں میں تواڈیاں ویکھیاں دندانے پے ہوئے تے تسی بھکھے ننگے ہو، تے میں تواڈے وچ ہر فوجی نو 10-10 روپے دیاں گا تے نال کپڑے بھی دیاں گا تے نال روٹی بھی دیاں گا، تسی واپس چلے جاؤ مدینہ منورہ، این سال پھر تانوں ٹکر پانی مل جائے گا، چلے جاؤ۔ اے گل کیتی ماہان نے جڑا انہاں دا سپاہ سالار سی، تے حضرت خالد بن ولید اگے ودے، آپ نے فرمایا جڑی تو گل کیتی انج نہیں، سانو مدینے تو اے شے نہیں لیائی، انا قوم نشرب الدماء، فرمایا ہم ایسی قوم ہے جو خون پیتے ہیں۔ اے جواب ہے، آج تک کوئی مسلمان ہوتا تو کہتا ہے نہیں بس ٹھیک ہے ہم بھی نیک ہی ہے، فرمایا ہم خون پینے والی قوم ہے، انہو بلغنا، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ انہو لا دما اطیب من دم الروم فجینا لذالک، ہمیں مدینہ پاک میں یہ خبر پہنچی ہے کہ رومیوں کے خون سے بڑھ کر لذیذ خون کوئی نہیں، ہم خون پینے آئے ہیں، تیار ہو؟ یہ جواب ہے اسلام کا۔